محبت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عظمت صحابہ و اہل بیت اس موضوع پر آج ہمارا یہ سلسلے وار 7واں پروگرام ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ راجح قول کے مطابق سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر عقیقہ میں 2 میڑھے ذبح کیے تھے، ویسے ہی حضرت حسین کے عقیقہ میں بھی 2 میڑھے آپ نے ذبح کی، جیسا کہ ابو داؤد کی 4219 نمبر کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام پہلے حرب رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کر کے حسین رکھا، جیسا کہ مسند احمد کی 769 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی والدہ محترمہ نے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت ام الفضل بنت الحارث جو حضرت عباس کی زوجہ تھیں، یعنی رشتے کے اعتبار سے حضرت حسن اور حسین کی دادی لگتی تھیں، حضرت فاطمہ نے ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت حسن کو بھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حسین کا جو بچپن تھا، ظاہر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ کا بچپن گزرا تھا۔ تقریباً 7 سال آپ نے جو ہے اپنی زندگی کے اللہ کے رسول کی تربیت میں گزارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے اپنے دونوں نواسوں سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی۔ بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں جو ہم آگے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 3371 نمبر کی حدیث ہے، اور آپ کہتے تھے کہ میں جو یہ دعا پڑھ کے دم کر رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نظر بد وغیرہ سے، شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کو ضرور یہ دعا ہم سب کو بھی دم کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ آئیے کچھ ایسی حدیثیں دیکھتے ہیں جو سیدنا حسن اور حسین دونوں کی یعنی کامن فضیلت ہے، دونوں کی فضیلت میں وہ حدیثیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور جو حدیث ہے وہ حدیث قصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، ان چاروں شخصیات کو آپ نے چادر کے اندر لے لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر 2424 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 2404 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ سے مراد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نجران کے نصارہ، نجران کے عیسائی آئے اور اللہ کے رسول سے بحث کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل کی اور فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو ساتھ میں لے کر کے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب آپس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہ ہو پائے اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اڑے رہیں، تو مباہلہ کر لیا جائے کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
آپ کہتے ہیں صحیح مسلم کی 2404 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ حالانکہ مباہلہ نہیں ہوا، لیکن مباہلے کے جب یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کو بلایا، جس میں سیدنا حسن اور حسین بھی شامل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ آئیے حضرت حسن حسین دونوں کی فضیلت میں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں، مسند احمد کی 774 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر کے سینے تک کا جو حصہ تھا، اتنے حصے میں اگر اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ کوئی مشابہت رکھتا تھا، سب سے زیادہ کوئی ملتا جلتا تھا تو وہ حضرت حسن تھے۔ والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور سینے سے نیچے کا جو حصہ تھا پورا پیر تک، یہ جو حصہ تھا اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ملتا جلتا یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4774، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کہ این ابنایا، میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ذہب بہما علی، دونوں کو حضرت علی لے کر کے گئے ہیں۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہما یلعبان فی مشربۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے تو دیکھا کہ ایک پانی پینے کی جگہ ہے، وہیں پر حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں۔ وبین ایدیہما فضل من تمر، اور ان دونوں کے آگے تھوڑی سی کھجور رکھی ہوئی ہے۔ فقال یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، اللہ کے رسول نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میرے دونوں بچوں کو گرم موسم میں گرمی آنے سے پہلے، دھوپ آنے سے پہلے گھر کے اندر واپس لے آنا۔ اپنے نواسوں سے اتنی محبت تھی اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2644۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، والحسین والحسن والحسین علی ظہرہ، تو حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے۔ فباعدہم الناس، تو لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تھے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کہتے تھے دعوہما، ان دونوں کو رہنے دو، اگر میری پیٹھ پر یہ کھیل رہے ہیں تو کھیلنے دو۔ بے ابی و امی، ان دونوں کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ جملہ اللہ کے رسول بہت کم استعمال کرتے تھے، اور جس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اسی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ اسی طریقے سے کل میں نے واقعہ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو حضرت حسن کی سیرت میں، ترمذی کی 3770 نمبر کی حدیث ہے، معاف کیجیے گا 3774 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ، اور خطبے کے دوران حضرت حسن اور حسین سرخ رنگ کا، لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ کر کے بے قرار ہو گئے، اور آپ ممبر سے اترے اور آپ نے دونوں کو گود لیا، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اپنی بات روک کر کے، خطبہ روک کر کے ان کو گود میں لے لیا۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث دیکھیں، یہ مسند احمد کی 10659 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے، وَطَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، تو حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے، أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، تو بڑی محبت سے اپنی پیٹھ سے دونوں کو اتارتے، بڑی نرمی سے دونوں کو اتارتے۔ فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، اور دونوں کو زمین پر اتار کر کے رکھ دیتے۔ فَإِذَا عَادَ، پھر اللہ کے رسول جب دوسرا سجدہ کرتے تو پھر یہ دونوں آپ کے پیٹھ پر چڑھ جاتے، حتیٰ قضا صلاتہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی۔ اقعدہما علی فخذیہ، اللہ کے نبی نے نماز کے بعد اپنی دونوں ران پر اپنے ان دونوں نواسوں کو رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ ابن زید کی یہ حدیث دیکھیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 3769 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں اللہ کے نبی کے پاس کسی کام سے گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کسی چیز کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھے۔
کہتے ہیں لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کو چمٹائے ہوئے ہیں۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، قلت ما ھذا الذی مشتمل علیہ انت، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون سی چیز ہے جس کو آپ اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں؟ فکشفہ، جب اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹایا، فاذا حسن وحسین علی ورکیہ، تو اللہ کے نبی کے سینے سے کون چمٹے تھے؟ سیدنا حسن اور حسین چمٹے تھے۔ فقال ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، مسند احمد کی 9673 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن و حسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حسن اور حسین تھے، ھذا علی عاتقہ و ھذا علی عاتقہ، ایک حسن جو ہے وہ ایک کندھے پر سوار تھے اور حسین دوسرے کندھے پر سوار تھے، وہو یلثم ھذا مرۃ و ھذا مرۃ، اللہ کے رسول کبھی حسن کو چومتے تھے کبھی حسین کو چومتے تھے۔ اور کل میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3543 نمبر کی حدیث، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب ایک عراق کے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اہل عراق کو دیکھو، انہوں نے اللہ کے رسول کے لخت جگر کو، اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، اور آج جو ہے وہ مجھ سے مکھی کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ سنن کبریٰ للنسائی کی ایک حدیث دیکھیں، حدیث کا نمبر ہے 8170، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ ابن ماجہ کی 143 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور کل میں نے وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ ترمذی کی 3768 نمبر کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ وہ فضیلتیں تھیں، یہ وہ حدیثیں تھیں جو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں مشترکہ طور پر آئی ہیں، دونوں کے بارے میں کامن ہیں۔ اب آئیے جو حضرت حسین کے بارے میں انڈیویزول الگ سے جو حدیثیں آئی ہیں منفرد طور پر، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی 3775 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین سبت ہیں، سبت کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے کو بھی سبت کہتے ہیں، پوتے کو بھی سبت کہتے ہیں، نواسے کو بھی سبت کہتے ہیں، اور ٹکڑے کو بھی سبت کہتے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کر کے حضرت حسین کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا، اپنا نواسا بھی قرار دیا، اپنے کلیجے کا ٹکڑا بھی قرار دیا۔ ابن ماجہ کی 144 نمبر کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت حسن اور حسین کی اور پھر حضرت حسین کی فضیلت میں چند احادیث تھی۔ اب آئیے حضرت حسین کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 سال کا انہوں نے عرصہ پایا اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی بہت چھوٹے عمر کا انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حصہ پایا، لیکن بہرحال یہ ایسی عمر بھی نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کو نہ پہچانتے ہوں یا وہ شعور نہ رکھتے ہوں نانا کی تربیت کا، نانا کی محبت کا، نانا کی رفاقت کا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر اور ان کی سیرت پر بہت حد تک اثر تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے قیمتی لمحات کو اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو ظاہر ہے کہ حضرت حسین کی اپنی ایک جو منزلت تھی، اپنا ایک جو مقام تھا معاشرے کے اندر نواز رسول ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے رسول کے محبوب ہونے کی حیثیت سے، وہ حیثیت جو ہے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ان کو حاصل تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی حاصل تھی۔ حضرت ابو بکر تو کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کا خیال رکھو۔ حضرت ابو بکر خود حضرت حسن اور حسین کا بہت خیال رکھتے تھے۔
حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ان دونوں بزرگوں کا، حضرت حسن کا حضرت حسین کا بڑا خیال رکھا جاتا. تو حضرت عمر جو ہے مال غنیمت میں باقاعدہ جو حصہ حضرت علی کو دیتے تھے، وہ حالانکہ ان دونوں کی عمر کم تھی لیکن حضرت علی کو جو حصہ دیتے تھے وہ حضرت حسن اور حسین کو بھی دیتے تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مرتبہ یمن سے ان کے پاس 2 بڑی قیمتی چادریں آئیں. انہوں نے وہ دونوں قیمتی چادریں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو انہوں نے تحفے کے طور پر دے دی. اسی طریقے سے مال غنیمت جب آتا تھا تو اس میں سے جو اصحاب بدر کا حصہ تھا تقریباً 5000 دینار، وہ حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کے لیے متعین فرمایا. حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت حسن اور حسین دونوں نوجوان تھے اور کئی جنگی مہمات میں، کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں یہ دونوں ہستیاں جو ہیں حضرت حسن اور حسین شامل ہوئے. افریقہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے جب عبداللہ ابن ابی سرح کی قیادت میں لشکر بھیجا تو اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن ابی سرح کی قیادت میں جس لشکر نے افریقہ کو فتح کیا اس لشکر میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے. اسی طریقے سے سن 30 ہجری میں قبرستان کو فتح کرنے کے لیے جو فوج گئی تھی سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اس فوج کے اندر بھی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہوئے اور انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر بھی حضرت حسن اور حسین کا بڑا یعنی اہم کردار تھا. حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر متعین کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ سارے حالات اور واقعات حضرت حسن اور حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. سیدنا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں بھی حضرت حسن اور حسین اپنے باپ کے دست و بازو تھے اور اپنے باپ کے ساتھ تمام جو ہے اپنے والد کے ساتھ تمام مہمات میں، تمام جنگوں میں، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب صلح کی، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے جب صلح کی تو اس صلح کے اوپر بھی جو ہے حضرت حسین اپنے بھائی کے ساتھ اس صلح پر شروع میں راضی نہیں تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین کے مزاج میں کچھ فرق تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ نرمی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر جوش کا جو ہے مادہ زیادہ تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کے لیے تیار ہوئے تو اولاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس صلح کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ راضی ہو گئے. اور جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باحیات رہے، حضرت حسین کے درمیان حضرت امیر معاویہ کے درمیان بڑے اچھے تعلقات رہے اور وہ اس صلح کے اوپر قائم رہے. حضرت حسن اور حسین صلح کے بعد کوفہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے اور باقی ساری زندگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر ہی گزاری تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ان کے دور حکومت میں حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آتے تھے. ظاہر ہے کہ کوفہ کے اندر وہ ٹولی موجود تھی فسادیوں کی جس نے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کروا کے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں خون بہایا تھا، اور جس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت میں اہم رول ادا کیا تھا. وہ ٹولہ، وہ گروہ، وہ جماعت ابھی چین سے نہیں بیٹھی تھی. تو سیدنا حسن کو انہوں نے کئی مرتبہ خط لکھا اور ان کو جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو صلح ہوئی تھی، اس کو توڑنے کا انہوں نے آفر کیا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے اس منصوبے کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیا. جو بھی لیٹرز ان کے پاس آتے تھے وہ پانی میں ڈال دیتے تھے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجموع الزوائد کی صحیح روایت ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی نے ان سے پوچھا کہ یہ خطوط کس کی طرف سے آ رہے ہیں اور کیوں آپ ان خطوط کو پانی میں ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت حسن نے کہا تھا من اہل العراق، یہ خطوط، یہ لیٹرز میرے پاس عراق والوں کی طرف سے آ رہے ہیں. من قوم لا یرجعون الی حق، یہ ایسی قوم کی طرف سے یہ لیٹر آ رہے ہیں جو حق کا ساتھ کبھی نہیں دیتے. ولا یقصرون عن باطل، اور باطل کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. اما انی لست اخشاہم علی نفسی، مجھے ان سے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے. ولکنی اخشاہم علی ذالک، حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں یہ کوفہ والے، یہ عراق والے میرے اس بھائی کی جان کے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 263 پر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو پورا دور تھا
اس پورے دور میں حضرت حسن کی وفات تک بھی اور حضرت حسن کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف یا کوئی ناچاقی نہیں تھی، اور بڑی محبت اور تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما توفی الحسن، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، کان الحسین یفد الی معاویہ فی کل عام، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال مدینہ سے ملک شام حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے تھے، فیعطیہ ویکرمہ، حضرت معاویہ ان کو تحفے تحائف دیتے تھے اور ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ وقد کان فی الجیش الذی غزا القسطنطنیہ مع ابن معاویہ یزید، اور کہتے ہیں حضرت حافظ ابن کثیر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ کے اس لشکر میں بھی شامل ہوئے جس لشکر کے کمانڈر یزید ابن معاویہ تھے، فی سنت 51 سن 51 ہجری میں، جو لشکر قسطنطنیہ پر جس لشکر نے حملہ کیا، چڑھائی کی، اس لشکر میں یزید کی یعنی کمانڈرشپ میں اس غزوے میں اس لڑائی میں حضرت حسین بھی شامل ہوئے تھے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں حافظ ابن کثیر کا یہ جملہ موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے جو 10واں لیکچر ہمارا رہے گا واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں، ہم اس پر مزید وضاحت کریں گے اس حدیث کی، صحیح بخاری کی وہ جو حدیث ہے کہ میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس لشکر کے تمام لوگ مغفور لہو ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ اس لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل تھے یا نہیں تھے، اور اس بشارت کے وہ مستحق ہے کہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بحث کریں گے۔ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت لی جانے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، انہوں نے صاف انکار نہیں کیا، انہوں نے بیعت کے لیے ٹائم مانگا، بیعت نہیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ کر کے وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ان کے پاس اہل کوفہ کی طرف سے برابر لیٹرز آنے لگے، خطوط آنے لگے، اور اہل کوفہ نے ان کو مبارکباد دی کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ، اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس قسم کے سینکڑوں خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حقیقت حال پتہ کرنے کے لیے اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے تقریباً 12,000 یا بعض روایات میں 18,000 تبری وغیرہ کے اندر روایات موجود ہیں کہ لوگوں نے جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے خط لکھ کر کے کہا کہ یہاں حالات بالکل آپ کے حق میں ہیں اور یہاں کے لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ علاقہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس خط کے پانے کے بعد مکہ سے کوفہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آپ جو ہے مکہ سے کوفہ کے لیے نکل پڑے، لیکن راستے میں بہت سارے معاملات ہوئے۔ ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو روکا اور کربلا نام کے مقام پر 10 محرم سن 61 ہجری کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً اسلامی تاریخ کا یہ بہت بڑا سانحہ ہے، مگر ناظرین ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے جو خرافات معاشرے میں ہو رہی ہیں اور جو کچھ اس ماہ محرم میں جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ہم جو حالات اور جو ماحول اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، حضرت حسین کے نام پر تعزیے نکلتے ہیں، حضرت حسین کے نام پر سینے پیٹے جاتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ کیا یہ حضرت حسین کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ یہ اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ یا یہ حضرت حسین کے نانا کا طریقہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ نہ تو حضرت حسین کا منہج اور طریقہ رہا ہے، نہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کا طریقہ ہے۔ حسین کے نانا کا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو، اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے رو رہے ہیں، لیکن کوئی سینہ کوبی نہیں ہے، کوئی سینہ کوبی نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی گریبان نہیں چاک ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہمارا دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم تیرے جانے سے ہم دکھی ہیں، مگر ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یہ ہے میرے نبی کا غم کے اظہار کا طریقہ۔
اور میرے نبی نے جو یہ غم ظاہر کیا اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، کیا ہر سال غم منایا؟ نہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر آپ کو غم ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن کیا ہر سال آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت کے دن غم منایا؟ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہ ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات پر اللہ کے رسول کو دکھ ہوا، لیکن کیا آپ نے ہر سال ان کی وفات پر غم منایا؟ یہ کون سا غم ہے جو ہر سال منایا جا رہا ہے؟ اور اس غم کے نام پر جو ایک پورا ایک مشن چلایا جا رہا ہے اصحاب رسول کے خلاف۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے نام پر آپ دیکھیں ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ایک دریدہ دہن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی اور نعوذ باللہ ان کو کافر کہا ہے۔ اللہ اکبر! جن ہستیوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، جن ہستیوں کی قربانیوں سے ہمیں اسلام ملا، جن کے پاؤں کی جوتیاں، جن کے پاؤں کی ٹھوکریں ہم اور ہمارا وجود ہے، جن کے ایمان اور جن کے اسلام کی بدولت ہم کو اسلام کی دولت ملی، آج ان ہستیوں کو کافر کہا جائے، ان پر لعن طعن کیا جائے، ان پر تبرئ کیے جائیں، اور یہ سب کچھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کہ یقیناً اس میں بہت بڑا ایک سازش ہے، ایک بہت بڑا جال بنا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم 10 محرم الحرام کو جو ہمارا لیکچر ہوگا واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں، ہم اس میں بتائیں گے کہ اس واقعے کے اصل اس میں عوامل کیا ہیں، واقعہ کربلا کا جو پورا اس کا خاکہ کس نے تیار کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ پیشکش کی کہ نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے کسی اسلامی سرحد میں جانے دو، مجھے مدینہ واپس جانے دو، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان تینوں آفرز کو ٹھکرا دیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا؟ 72 لوگوں کے ساتھ کوئی جنگ لڑنے نہیں جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کے اہل بیت میں بہت سارے لوگ موجود تھے، وہ کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ اگر وہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ جن کا جواب ہم 10 محرم الحرام کے اپنے لیکچر میں دیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں ناظرین کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور شہید مظلوم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ انہیں مظلومانہ طریقے سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے سزاوار ہیں۔ انہوں نے بڑا ہی گھناؤنا کام کیا ہے، انہوں نے اس ہستی کو قتل کیا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہستی تھی، جن ہونٹوں کو پیارے نبی نے چوما ہے، جس ہستی کو پیارے نبی نے اپنی گردن پر بٹھایا ہے، اس ہستی کو اور ان کے اہل بیت کو بے دردی سے شہید کرنے والے یقیناً اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اسی لیے جو موقف سلف صالحین کا رہا ہے، جو موقف اہل سنت والجماعت کا رہا ہے، وہ یہی رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، اور ان کو قتل کرنے والے اور ان کے قتل پر مدد کرنے والے اور ان کے قتل سے راضی ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا معاملہ ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے، کما قتل اشباہہم من المظلومین الشہداء، جیسے حضرت حسین کی طرح اور بھی بہت سارے اسلامی تاریخ میں مظلوم ہیں جن کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ وقتل الحسین معصیۃ للہ ورسولہ ممن قتلہ، اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نافرمانی کی۔ او اعان علی قتلہ او رضی بذلک، یا وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے قتل پر مدد کی یا اس قتل پر راضی ہوئے، ان تمام کے تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کی۔ وَهُوَ مُصِيبَةٌ أُصِيبَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، حضرت حسین کے اہل بیت کے لیے، حضرت حسین کے گھر والوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت تھی۔ وَهُوَ فِي حَقِّهِ شَهَادَةٌ لَهُ، لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ شہادت تھی، ورفع حجت وعلو منزلۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کی بلندی کا ایک سبب تھی۔ فَإِنَّهُ وَأَخَاهُ سَبَقَتْ لَهُمَا مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ الَّتِي لَا تُنَالُ، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو اور ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سعادت اور خوش نصیبی ملی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، الا بنوع من البلاء، جب تک آزمائشوں کی بھٹی سے کوئی گزرے نہیں اس کو یہ سعادت نہیں ملتی ہے۔ ولم یکن لہما من السوابق ما لأہل بیتہما، اور حضرت حسن اور حسین کے گھر والوں کو جو فضیلت اور مقام حاصل تھا وہ سب کو حاصل نہیں ہے۔ فإنہما تربیا فی حجر الاسلام فی عز و امان، حضرت حسن اور حسین نے اسلام کی گود
گود میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں عزت اور امان کے ساتھ پرورش پائی ہے۔ فما تہاذا مسموما وہذا مقتولا، ایک بھائی زہر سے شہید ہوئے، ایک بھائی قتل ہو کر کے شہید ہوئے، لینال بذلک منازل السعداء وعیش الشہداء، تاکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت مندوں کی زندگی اور شہداء کی زندگی ملے۔ یہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 کی عبارت ہے۔ تو ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے، اور جن لوگوں نے بھی ان کو شہید کیا یا ان کا ہاتھ تھا، یقیناً وہ معافی کے لائق نہیں ہیں، انہوں نے لعنت کا کام کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اب آئیے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے اور 2 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بیٹے ان کے تھے علی ابن الحسین، جن کو کہا جاتا ہے علی ابن الحسین الاکبر، جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، یہ شہید ہوئے تھے کربلا میں اپنے والد کے ساتھ۔ دوسرے آپ کے صاحبزادے ہیں علی ابن الحسین السجاد، جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ باحیات تھے، یہ کربلا میں یہ بھی موجود تھے، لیکن یہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ بچے تھے، اور بعد میں ان کو دمشق یزید کے پاس بھی لے کے جایا گیا تھا۔ تیسرے آپ کے بیٹے تھے عبداللہ، جن کو علی الاصغر کہا جاتا ہے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور آپ کے چوتھے بیٹے کا نام ہے جعفر ابن الحسین۔ اسی طریقے سے آپ کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بیٹی کا نام سکینہ بنت الحسین ہے اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ بنت الحسین ہے۔ تو یہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا تذکرہ یہ علامہ ابن سعد نے طبقات کے اندر ذکر کیا ہے۔ بعض مورخین نے اس سے زیادہ بھی اور بھی بچوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن زیادہ معتبر جو روایت ہے وہ علامہ ابن سعد کی طبقات کی روایت لگتی ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند اہم پہلو تھے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، لیکن ان کی شہادت کا ہم نے پورا جو واقعہ ہے اس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اپنے 10ویں لیکچر میں، جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں، ہم اس میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو سیدنا حسن، سیدنا حسین اور تمام اہل بیت سے ہمیں غلو والی نہیں، افراط والی نہیں، ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ محبت جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وہ محبت جو تیرے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے، وہ محبت جو سلف صالحین کے منہج پر ہمیں ملی ہے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے اصحاب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو تیرے نبی سے نعوذ باللہ بغض رکھیں، نبی کے اصحاب سے بغض رکھیں یا نبی کے اہل بیت سے بغض رکھیں، اے اللہ ہم ان تمام لوگوں سے بری ہیں۔ اے اللہ، ان تمام لوگوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں جو تیرے نبی یا تیرے نبی کے اہل بیت یا تیرے نبی کے اصحاب سے بغض رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں تو ہمارے دل میں اہل بیت رسول کی، آل رسول کی، اصحاب رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی اصحاب رسول کے خلاف یا آل رسول کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو۔ رب العالمین، جس طریقے سے تو اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوا ہے، اپنے نبی کے اہل بیت سے راضی ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔